نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے قادیانی شرمناک تحریر۔ خواتین و حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی اور رسول ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر ٹپکتا ہے۔ پھر اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ پلید دل سے پلید باتیں ہی نکلتی ہیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات یہ بھی کہی اپنی کتابوں میں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں صرف وہی بات کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے۔ پھر نعوذ باللہ اس نے اپنی کتاب جسے وہ قرآن مجید کا درجہ دیتے ہیں تذکرہ، اس میں اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اے مرزا قادیانی تو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو وہی بات کہتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس طرح کی بے شمار تحریریں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مرزا غلام، میں بہت جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی قادیانی ایسا نہیں ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری کتابیں غیر جانبدار ہو کر بغیر کسی تعصب کے ان کا مطالعہ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تحریریں ہیں وہ فحاشی کا نمونہ ہے، اور اس سے ان تحریروں سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے پوری طرح ان کا خوب سے باطن ظاہر نہیں ہوا تھا، انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے کے پہلے انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، آریہ سماجیوں کے ساتھ انہوں نے مناظرے کیے۔ مسلمان سمجھتے تھے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنی کتاب چشمہ معرفت کے صفحہ نمبر 106، روحانی خزائن کی جلد نمبر یہ 23 ہے، اور صفحہ نمبر 114 پہ انہوں نے ایک عجیب عبارت لکھی۔ کن کے بارے میں؟ ہندوؤں کے بارے میں، ہندوؤں کے خدا کے بارے میں۔ کہا کہ پرمیشر جو ہے جو ہندوؤں کا خدا جو ہے، ان کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ وہ میری ناف سے 10 انگل نیچے ہے اور سمجھنے والے سمجھ لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ ہندوؤں کے خدا کو اس طرح کی گندی گالی دیں گے تو آپ ان سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کے خلاف اس قدر بناوٹی تحریریں، گندی تحریریں لکھی۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تحریر جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آریہ دھرم روحانی خزائن کی جلد نمبر یہ 10 ہے، اور اس میں آریہ دھرم جو ہے کتاب، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کے صفحہ نمبر 31 سے لے کے 34 تک، 31 سے لے کے 34 تک اس قدر گندی تحریر لکھی ہے، اس قدر گندی تحریر لکھی ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ تحریر پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ میرا تمام قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ اگر کوئی قادیانی اپنی جوان بہن، بیوی، بیٹی، ماں کے سامنے اگر وہ یہ تحریر بآواز بلند اپنے گھر میں پڑھ کر سنا دے، میں اسے کم از کم 10,000 روپے نقد انعام دوں گا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس قدر گندی تحریر ہے ہندوؤں کے بارے میں، لیکن گندی فحاشی ایک شریف آدمی اسے سن نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، رسول ہے، مسیح موعود ہے، اور اسے معجزہ دیے گئے ہیں، وہ یہ ہے، وہی اترتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اس طرح کی بازاری گفتگو کرتا ہے جسے کوئی شریف آدمی سن نہیں سکتا۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے صفحہ نمبر 75 اور 76 پہ اسی کتاب کے
آریہ دھرم کے صفحہ 75 اور 76، یہ قادیانی کی ویب سائٹ پہ جائے الاسلام پہ، وہاں پہ ساری یہ کتابیں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 75 اور 76 پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس قدر گندی شاعری ہندوؤں کے بارے میں کی ہے کہ کوئی شریف آدمی اسے پڑھنا تو درکنار اسے سن نہیں سکتا۔ اور ہوا کیا پھر؟ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ ہندو کہتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہے، اب ہندوؤں کو تو نہیں پتا کہ یہ خبیث آدمی دار اسلام سے خارج ہے، یہ تو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ تو آدمی فارغ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے اور اسلام کا مبلغ بن کے ہمارے خلاف یہ بےہودہ گفتگو کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو، ہماری عورتوں کو بارے میں یہ اس طرح کا گندی اور فحش گفتگو کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانیوں نے اس کے جواب میں، ہندوؤں نے اس کے جواب، مرزا قادیانی کی اس کتاب کے آریہ دھرم کے جواب میں کیا کیا؟ یہ میرے پاس نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، یہ ہندوؤں کی کتاب جو راجپال نے جو لکھی تھی رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، یہ اس کی فوٹو سٹیٹ میرے پاس موجود ہے جو ہندی زبان میں ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ جس کو بعد میں پھر رنگیلا رسول کتاب لکھنے والے راجپال کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قتل کیا تھا، اور غازی علم الدین شہید ہماری پوری امت مسلمہ کا ہیرو ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال کو قتل کیا تو مرزا بشیر الدین محمود نے خطبہ دیا تھا اپنی عبادت گاہ میں، اور اپنے اخبار الفضل میں یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت بچانے کے لیے خون میں ہاتھ رنگنے پڑیں۔ غازی علم الدین شہید کو چاہیے کہ وہ ندامت کرے، معافی مانگے راجپال کی فیملی سے، اس نے جو کیا وہ غلط کیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد ہندوؤں نے اسی دور میں، یہ دیکھیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ہندوؤں نے کتاب ستیارتھ پرکاش لکھی تھی، اس کے 13 ابواب تھے، 13 ابواب۔ لیکن جب انہوں نے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کتاب ان کے خلاف لکھی، عبارتیں لکھی، تو ہندوؤں نے اس کتاب کا ایک 14واں باب اس میں شامل کیا۔ 14واں باب پہلے شامل نہیں تھا۔ اس 14ویں باب میں کیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ 14ویں باب جو اس ستیارتھ پرکاش میں موجود ہے، اس کی کوئی آدمی ایک لائن نہیں پڑھ سکتا، دماغ کھولتا ہے، جسم کا خون کے آنسو آدمی روتا ہے کہ وہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، ازواج مطہرات کے مطابق، اہل بیت کے متعلق جو گندی گفتگو کی ہندوؤں نے، نتیجہ کون تھا؟ نتیجہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے، ہمارا تو اسلام کہتا ہے چاہے جھوٹے خداؤں کو برا بلا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگے، ہماری تو یہ تعلیم ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بلا نہ کہو، چاہے جائے کہ وہ یہ ہوگا پھر اگر سچے خداؤں کو بھی، تمہارے سچے خدا کو بھی گالی۔ وہی ہوا ہمارے ساتھ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا۔ میں قادیانی کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو آریہ دھرم کا صفحہ نمبر میں نے بتایا 31 سے لے کے 34 تک، اور اسی طرح اس کا صفحہ نمبر 75 سے لے کے 76 تک، اگر کوئی قادیانی اپنی جوان بہن، بیٹی، بیوی، ماں کے سامنے یہ تحریر با آواز بلند پڑھ کر سنا دے، میں اسے 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جو مرزا بشیر احمد ایم اے نے اپنی کتاب سیرت المہدی میں یہ درج کیا ہے۔ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا ہے کہ ہر قادیانی کو چاہیے کہ وہ میری کتابیں 3 دفعہ ضرور پڑھے۔ جو قادیانی مرزا قادیانی کی کتابیں 3 دفعہ پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ مجھے اس کے ایمان میں شک ہے۔